بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ قومی اتفاق کا تحریری کام ہم کر رہے تھے، خلاصے تک کام ہو چکا ہے۔ اب ہم لکھیں گے اہم اقتباسات کی فہرست، اور ان تین اقتباسات میں ہم دو کی وضاحت لکھیں گے اور سیاق و سباق کے ساتھ۔ تو آپ اسی طرح لکھیں اہم اقتباسات کی فہرست۔ سب سے پہلے جو ہمارا اقتباس ہوگا، ہم سب آپس میں بھائی بھائی تو ہیں، لیکن پھر یہ ڈاٹ فارم میں لکھیں خلعت سمجھتے ہیں۔ دوسرا اقتباس، ان نا اتفاقیوں نے ہمیں بہت ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، ہمیں ضعیف بنا دیا ہے، وغیرہ وغیرہ، ڈاٹ فارم میں لکھے پھر مبدل کرے۔ اور پھر آخری جو ہمارا اقتباس ہے وہ ہے کہ اس زمانے میں ہمارے کاموں میں برکت کیوں نہیں رہی، ڈاٹ ڈاٹ برکت نہیں رہتی۔ یہ ہمارا تیسرا اقتباس ہے۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اقتباس کی طرف۔ آپ نے بالکل اسی انداز میں، یہ ہمارے پیپر کا، بورڈ کے پیپر کا اور ہمارے نصاب کا سب سے اہم سوال ہے، لہٰذا آپ اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کرتے جائیں۔ پہلے آپ لکھیں اقتباس نمبر 1، اس کو اس طرح ڈاٹ فارم میں لکھیں کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی تو ہیں، لیکن برادران یوسف کی طرح ہیں، اور پھر یہاں تک لکھیں خلعت سمجھتے ہیں۔ حوالہ متن، آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ حوالہ متن میں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حوالہ متن میں ہم سبق کا نام، مصنف کا نام اور مصنف کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں۔ تو یہ حوالہ آپ اس کو اس طرح اقتباس کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کو پوائنٹس کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ مندرجہ والا اقتباس ہماری نصابی کتاب اردو لازمی کی سبق قومی اتفاق سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف جدید نثر کے بانی سر سید احمد خان ہے۔ یہ سبق مقالات سر سید سے ماخوذ ہے۔ سر سید کی دوسری اہم تصانیف آثار السنادید اور خطبات احمدیہ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے سیاق و سباق۔ تو آپ نے سیاق و سباق کی ہیڈنگ دینی ہے۔ سیاق و سباق میں ہم جو اقتباس ہمیں دیا جاتا ہے، تو اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہوتا ہے اختصار میں ہم وہ تحریر کرتے ہیں۔ تو آپ لکھیں سیاق و سباق، اور پھر اسی طرح ون فنگر گیپ چھوڑ کر آپ لکھیں کہ اس سبق میں مصنف نے قومی اتفاق پر زور دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے لفظ قوم سے مراد کسی بزرگ کی نسل یا کسی ملک کا باشندہ ہونے سے ہوتا تھا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روحانی رشتہ اخوت قائم کیا جو ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آیا، لہٰذا جس نے کلمہ توحید کو مستحکم کیا وہ ایک قوم بن گیا۔ جس نے کلمہ توحید کو مستحکم کیا وہ ایک قوم بن گیا، یعنی وہ مسلمان قوم کا فرد بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، بے شک مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ ہم اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے۔ ہماری قوم کی کمزوری کی بڑی وجہ نا اتفاقی ہے، جس نے ہمیں ضعیف اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ یہاں تک یہ ہمارا سیاق و سباق ہو گیا۔ اس کے بعد آپ پھر وضاحت کی ہیڈنگ دے دیں، وضاحت، اور پھر وضاحت شروع کریں۔ وضاحت جس طرح نام سے پتہ چلتا ہے، ہیڈنگ سے پتہ چلتا ہے، تو اس حصے میں ہمیں جو اقتباس دیا جاتا ہے ہم اس کی وضاحت لکھتے ہیں۔ مشکل الفاظ یا کوئی محاورات ہو، کوئی ضرب المثل ہو، تو ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، یا کوئی مشکل بات مصنف نے چھیڑی ہو تو اس کو ہم آسان الفاظ میں لکھتے ہیں۔ وضاحت طلب اقتباس میں مصنف ہماری قومی نا اتفاقی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اور دین اسلام کی روح سے
ہم سب مسلمان آپس میں بائی بائی کہلاتے ہیں، مگر ہم اس معاملے میں یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کی طرح ہیں، جنہوں نے ہر موڑ پر اور ہر مرحلے پر یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہماری آپس کی محبت، دوستی اور اتحاد و اتفاق بہت کم ہو کر رہ گیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے دل میں خلوص نہیں رکھتے، بلکہ ہر جگہ ہمارے درمیان حسد، بغض اور دشمنی کے جذبات پروان چڑھ رہے ہیں، جس کا نتیجہ نا اتفاقی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ شیطان ازل سے ہمارا دشمن ہے۔ اس نے خدا سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ہمیں ضرور اللہ تعالیٰ کی سیدھے راستے سے ہٹا کر رہے گا۔ وہ ہمارے درمیان نا اتفاقی پیدا کر رہا ہے اور اپنا روپ بدل بدل کر ہمیں ورغلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور ہم چونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو ہم بھی اپنے باپ آدم کی طرح اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان نفاق کو ایک خوبصورت اور پاکیزہ لباس پہنا کر ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، اور ہم نادان اپنی نادانی میں اس لباس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اسے شاہانہ لباس سمجھتے ہیں اور اسے پہنانے میں اور اسے اپنانے میں شان اور فخر سمجھتے ہیں۔ یہ خلعت کا لفظ جو اقتباس میں آیا ہے تو یہ اسی کی تشریح ہے، یہ اسی کی وضاحت ہے۔ اچھا جی، یہاں پر اقتباس نمبر 1 کی وضاحت، سیاق و سباق وغیرہ یہاں پر ختم ہو چکا۔ آپ فنیشنگ لائن لگائیں اور اگلے پیج پر دوسرا اقتباس لکھیں۔ دوسرا اقتباس ہمارے پاس جو ہم نے لیا ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ہمارے کاموں میں برکت کیوں باقی نہیں رہتی، تو یہی آپ ڈاٹ فارم میں ڈاٹس لگائیں اور پھر برکت نہیں ہوتی۔ حوالہ متن چونکہ دونوں اقتباسات کا حوالہ ایک ہے تو آپ اس کو یہ صرف کاپی کی حد تک، نوٹ بک کی حد تک اس کو ڈاٹ فارم میں لکھیں، باقی جو بھی ٹیسٹ آپ دیتے ہیں، جو بھی آپ پیپر دیتے ہیں تو اس میں آپ نے پورا حوالہ لکھنا ہوتا ہے۔ سیاق و سباق، یہ دوسرے اقتباس کا سیاق و سباق ہم کچھ اس طرح لکھیں گے کہ مصنف لکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں ترقی یافتہ اقوام کی ترقی کا راز صرف اور صرف قومی اتفاق ہے۔ جتنی بھی بڑے واقعات دنیا میں گزرے ہیں وہ سب باہم اتفاق کا نتیجہ ہے۔ ایک معمولی اور کمزور گھاس کا تنکا بھی باہمی اتفاق سے طاقتور اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج ہماری قوم نیکی کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، مثلا مسجد تعمیر کرواتے ہیں، خیرات و حج پر روپیہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ان سب نیکیوں سے بڑی نیکی قومی اتفاق ہے، اور جب قوم کا ہر فرد دل و جان سے یعنی ہنسی خوشی اس نیکی میں شریک ہوگا تو ہم اپنی عظمت رفتہ یعنی ماضی کی شان پھر سے حاصل کر سکیں گے۔ یہاں تک یہ سیاق و سباق ہو چکا۔ اس کے بعد آپ لکھیں وضاحت کی ہیڈنگ دے دیں اور وضاحت لکھیں۔ وضاحت طلب اقتباس میں مصنف لکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہماری قومی پستی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قومی اتفاق کو بھول گئے ہیں۔ قوم کا ہر فرد خود غرض اور مطلب پرست بن گیا ہے، اور ہر کسی کو اپنے فائدے یا مطلب کے کام کی فکر ہوتی ہے۔ کسی کو بھی قومی بھلائی یا فائدے کا خیال تک نہیں آتا، اور اگر کوئی قومی بھلائی کا کام کرتا بھی ہے تو اسے اپنے فائدے
یا غرض کے لیے کرتا ہے۔ ہر شخص اپنے ذاتی فائدے کی تلاش میں رہتا ہے اور کسی ایسے کام کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو یا کوئی قومی بھلائی اس کا مقصد ہو۔ اسی لیے مصنف لکھتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی قومی بھلائی کے لیے کچھ کرتا ہے تو ضرور اس میں اس کی کوئی غرض پوشیدہ ہوتی ہے اور اپنی اس غرض کو قومی بھلائی کے پردے میں چھپائے رکھتا ہے۔ مختصر الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ قومی بھلائی کے کاموں کے دو مقاصد ہوتے ہیں، ایک نمود و نمائش یعنی ریا کاری کرنا، دوسروں کو دکھانا کہ جی میں کچھ کر رہا ہوں، اور دوسرا اپنی ذاتی غرض کو قومی بھلائی کا نام دینا۔ یہاں تک یہ بات ختم۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے کاموں میں برکت نہیں رہی۔ ہمارے کاموں میں برکت نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ کوئی بھی قومی اتفاق کے لیے، قومی فائدے کے لیے کام نہیں کرتا، اور جو کوئی کرتا ہے وہ صرف اپنے ذاتی غرض کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی اگر قومی بھلائی کے پردے میں کوئی کام کرتا ہے تو صرف اور صرف ذاتی غرض کے لیے۔